ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت میں الغاشیہ کا لفظ ہے اور یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے الغاشیہ، ٹوٹ پڑنے والی آفت۔ الغاشیہ چھا جانے والی، ٹوٹ پڑنے والی آفت۔ اسی نسبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام سورۃ الغاشیہ تجویز فرمایا، مقرر فرمایا۔ حل کیا اتا کا آئی آپ کے پاس حدیث و خبر الغاشیہ ٹوٹ پڑنے والی آفت کی۔ حل اتا کا حدیث الغاشیہ چھا جانے والی، ٹوٹ پڑنے والی آفت، مصیبت، کیا اس کی خبر آپ کے پاس آئی؟ وجوہ بہت سے چہرے، یومئذ اس دن، خاشعہ جھکے ہوئے ہوں گے، ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے۔ عاملہ تھکن سے چور، عاملہ تھکن سے چور، اور ناصبہ نہیں، مشقت زدہ، عاملہ عمل سے ہے نا، محنت کرنے والے، عاملہ مشقت زدہ، اور ناصبہ، نصب کا معنی تھکاوٹ ہوتا ہے، ناصبہ تھکن سے چور، یعنی ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ جیسے وہ محنت کر 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 کے کسی شخص کا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں لیتا، وہ تھک ہارا ہوا مصیبت زدہ ہوتا ہے، ایسے ہوں گے وہ۔ تسلا داخل ہوں گے، نارن حامیہ، نار آگ، حامیہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقا اور ان کو پلایا جائے گا، من عین آنیہ، عین چشمہ، آنیہ کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ لیسا نہیں ہوگا، لہم ان کے لیے، طعام کھانا، لیسا لہم طعام نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا، الا مگر، من ضریع خاردار جھاڑی، کانٹوں والی جھاڑی۔ لا یسمنو نہ تو وہ جسم کو طاقت دے گی، لا یسمنو صحت مند کرنا، سمن موٹاپا صحت کو کہا جاتا ہے، لا یسمنو نہ تو وہ جسم کو طاقت دے گی وہ خوراک، ولا اور نہ ہی، یغنی من جوع، یغنی مٹائے گی، جو بھوک، اور نہ ہی بھوک مٹائے گی، نہ بھوک مٹے گی اس سے، نہ جسم میں کوئی طاقت آئے گی۔ کھانے کے یہ دو بڑے مقاصد ہوتے ہیں نا، کہ جسم کو انرجی بھی ملتی رہے، وجود کو، اور انسان کی بھوک وہ بھی ختم ہو، اور جہنم کے کھانے کے اندر یہ دونوں خاصیتیں نہیں ہوں گی۔ وجوہ اور بہت سے چہرے، یومئذ اس دن، ناعمہ ترو تازہ کھلے ہوئے، حشاش بشاش، لسعیہا اپنی کوشش پر، راضیہ مطمئن، یہاں سعی سے مراد دنیا کے اندر ایمان، اعمال صالحہ، ریاضت، مجاہدہ، لسعیہا راضیہ اپنی محنت پر مطمئن اور خوش، فی جنت عالیہ، عالیہ بلند و بالا، وہ بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے۔ لا تسمع نہیں سنو گے تم، فیہا اس جنت میں، لاغیہ کوئی بیہودہ بات، کوئی لغو، بیہودہ بات کسی بھی قسم کی، فیہا اس جنت میں، عین چشمے ہوں گے، جاریہ بہتے ہوئے، فیہا اس میں، سرر نشست گاہ کو بھی کہتے ہیں، تخت کو بھی کہتے ہیں، مرفوعہ بلند تخت ہوں گے، بلند نشستیں ہوں گی، واکواب موضوعہ، اکواب کوب کی جمع ہے، کوب پیالہ، موضوعہ ترتیب سے رکھا ہوا، اور جام ہوں گے قرینے سے رکھے ہوئے، ونمارق مصفوفہ، نمارق کہتے ہیں قالین کو، نمارق کہتے ہیں صوفوں کو، صوفے، ونمارق مصفوفہ، مصفوفہ صف در صف، ترتیب کے ساتھ صف در صف صوفے پڑے ہوئے ہوں گے، اچھی نشست
اس کا نام ہم اپنی اصطلاح میں چونکہ صوفہ ایک اچھی نشست کے معنی میں آتا ہے. اور وزرابی مبثوثہ، اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے. افلا، کیا نہیں دیکھتے، کیا نہیں ینظرون، یہ لوگ دیکھتے. افلا ینظرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے الی الابل، اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کیسے پیدا کیا گیا. اہل عرب چونکہ خصوصاً وہ اونٹ سے واقف تھے اور ان کی عام معروف سواری اونٹ ہوتا تھا، اس لیے اس کی مثال دی گئی. افلا ينظرون الى الابل، یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، کیف خلقت، کیسے پیدا کیا گیا. والى السماء، اور یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، کیف رفعت، کیسے اس کو بلند کیا گیا. والى الجبال، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے، کیف نصبت، کیسے وہ گاڑے گئے زمین میں، نصب کیے گئے. والى الارض، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے یہ لوگ، کیف سطحت، کیسے بچھائی گئی. اب یہاں ان سب چیزوں کے اندر جو چیز بتلانی ہے، کس نے کیا یہ کس نے کیا ہے؟ خود بخود تو نہیں ہوتا، یہ خود بخود نہیں ہوتا. آج کی جو جدید سائنس ہے وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ سب کچھ اتنا ویل مینج ہے، اتنا ویل مینج ہے یہ سب کچھ، کہ اگر اس میں کہیں رتی بھر آگے پیچھے آپ کر دیں تو یہ پوری کائنات تباہ ہو جائے گی. پوری کائنات، کشش ثقل کا قانون، جس نے پوری کائنات کو رواں دواں رکھا ہوا ہے، اور جس دن یہ کشش ختم ہوئی، یکدم ساری چیز یوں تباہ ہو کے نیچے گر پڑے گی. وہ کون ہے کروڑوں اربوں سال سے جس نے اس سب کو پورے ڈسپلن کے ساتھ، اور کشش کی بھی ایک لمٹ ہے، اپنی اس پوری لمٹ کے ساتھ. بارش ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بے ہنگم ہو، بارش جب بھی ہوتی ہے اس کی ایک اسپیڈ ہے. اسپیڈ کا مطلب ہے کہ اس کے جب قطرے پانی نیچے گرتے ہیں، اچھا بارش کے بھی قطرے بن کے گرتے ہیں، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم بالٹی پھینکتے ہیں نا تو پورا پانی جو ہے نا اس طرح پورا گرے نیچے، نہیں، وہ تباہ کر دے گا، وہ تباہ کر دے گا. اور بارش جب گرتی ہے تو وہ اس کی رفتار اتنی ہوتی ہے اور اس کی قوت اتنی ہوتی ہے کہ جس چیز کے اوپر بھی گرتی ہے وہ چیز اس کو برداشت کرتی ہے، وہ چیز اس کو برداشت کرتی ہے. یہ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. ہوا، اس کی ایک خاص لمٹ ہے، اللہ نے رکھی ہے، اس لمٹ میں وہ چلتی ہے. زمین ہے، ایک مخصوص انداز کے اندر یہ ٹھہری ہوئی ہے، اور ٹھہرے ہونے کے ساتھ یہ اپنی جگہ حرکت بھی کر رہی ہے. اور اگر یہ اس کی حرکت تھوڑی تیز ہو جائے یا تھوڑی آہستہ ہو جائے، کائنات تباہ ہو جائے. یہ آج کی جو سائنس ہے وہ یہ ثابت کر رہی ہے. سب کچھ کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالی، میں ہوں. کتنی بڑی ذات جس نے اتنا بڑا نظام ایسے چلایا ہوا ہے کہ چل رہا ہے، اور اس کا چلایا ہوا نظام کبھی نہیں رکا، کبھی بند نہیں ہوا، کبھی ختم نہیں ہوا، کبھی وہ لمٹ سے باہر نہیں ہوا. وَإِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے یہ لوگ، کیف رفعت، کیسے بلند کیا گیا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے یہ، کیف نصبت، کہ وہ کیسے گاڑے گئے ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف نہیں دیکھتے یہ لوگ، کیف سطحت، کیسے بچھائی گئی ہے. فذکر، آپ نصیحت فرماتے رہیے. انما انت مذکر، آپ تو نصیحت کرنے والے. لستا، نہیں ہے آپ، علیہم، ان پر، بمسیطر، کوئی سختی کرنے والے، جبر کرنے والے نہیں. سمجھانا، نصیحت کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں ان کو. الا، یقیناً، من تولا، جس نے منہ موڑا، وکفر، اور انکار کیا، جس نے انکار کیا، جس نے منہ موڑا، فیعذبہ اللہ، اسے اللہ عذاب دیں گے. العذاب الاکبر، بہت بڑا عذاب. ان، بے شک، الینا، ہماری طرف، ایابہم، انہوں نے لوٹ کے آنا ہے. ان الینا ایابہم، انہوں نے لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے. ثم، پھر، ان، بے شک، علینا، ہمارے ذمہ ہے، حسابہم، ان کا حساب لینا. ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب وہ بھی ہمارے ذمہ ہے. ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا علیک البلاغ وعلینا الحساب. آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچائیں.
ہمارے ذمے کیا ہے؟ حساب لینا. پیغام پہنچانا آپ کا کام، حساب لینا ہمارے ذمے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمے ہے ان کا حساب لینا. ایسے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ آسان حساب کا معاملہ فرمائیے.